ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی صرف 41 بار پڑھ لو۔ حج سے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، کیونکہ حج کا چاند اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اور آج الحمدللہ آسمان میں وہ چاند نکل رہا ہے، جس چاند کا پوری دنیا کے کروڑوں لوگ، کروڑوں مسلمان سالوں سال انتظار کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک دردناک سچ بولتا ہوں، بہت سے لوگ یہ چاند دیکھتے ہی مسکراتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ پھر 30 دن بعد جب یہ چاند ڈل جاتا ہے، وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ذی الحج تو نکل گیا۔ یہ سنتا ہوں تو دل میں ایک درد اٹھتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک مہینہ نہیں تھا، یہ صرف کچھ دن نہیں تھے، یہ وہ دن تھے جو اللہ نے پوری کائنات میں کسی بھی دن سے زیادہ افضل قرار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دھیان سے سنو، کوئی بھی دن ایسے نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ پیارا ہو۔ یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ کسی پیر کا، نہ کسی بزرگ کا، یہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج وہ چاند نکل چکا ہے۔ آج میں آپ کو وہ 3 ایسے وظائف بتانے والا ہوں جو صرف ذی الحج کے ان دنوں میں اتنی طاقت رکھتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلا وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ پہلے کلمے کا وظیفہ ہے۔ تیسرا وظیفہ لبیک اللہم لبیک کا وظیفہ ہے۔ لیکن چاند دیکھ کر یہ خاص عمل پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ چاند کیا ہے، یہ 10 دن کیا ہیں، اور کیوں اللہ نے انہیں اتنا خاص بنایا ہے، تاکہ جب میں وظیفہ بتاؤں تو آپ صرف پڑھیں نہیں، بلکہ آپ اندر سے ٹوٹ کر پڑھیں، آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ ہے، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، بھائیے اللہ کی قسم ہے، پوری کائنات کے خالق و مالک، عرش الہی کا وہ رب جو کسی کا محتاج نہیں، اس نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ 10 راتیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور یہ تفسیر سب سے راجی ہے۔ سوچئے جب اللہ کسی قسم کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز کتنی عظیم ہوتی ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، اور ان 10 دنوں کی بھی قسم کھائی۔ اور ایک اور بات جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنی ہوگی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا دی تھی، یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذی الحج کے یہ 10 دن اللہ کے نزدیک دنیا کے باقی تمام دنوں سے افضل ہیں۔ کوئی ایک دن نہیں، رمضان کا کوئی دن نہیں، محرم کا کوئی دن نہیں، باقی تمام دنوں سے یہ 10 دن افضل ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چاند سال میں صرف ایک بار آتا ہے؟ صرف ایک بار۔ اگر آج آپ کی عمر 30 سال ہے اور اللہ نے 70 سال کی زندگی دی ہے، تو آپ کے پاس صرف 40 بار اور یہ چاند آئے گا، 40 بار۔ اور اگر آپ 50 سال کے ہیں تو صرف 20 بار۔ کیا پتہ یہ آخری بار بھی ہو۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ کا دل پہلے سے جانتا ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور اگر یہ ذی الحج کا چاند آپ کا آخری ذی الحجہ ہوا اور آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھے تو پھر لاپرواہی کی گنجائش بالکل باقی نہیں رہے گی۔ پہلا وظیفہ سورہ اخلاص، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، پہلا وظیفہ۔ لیکن پہلے ایک سوال، آپ سوچتے ہیں کہ سورہ اخلاص صرف 4 آیات کی چھوٹی سی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص پورے قرآن کا 1/3 ہے۔ پورا قرآن 6236 آیات ہیں، سورہ اخلاص 4 آیات ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 4 آیات پورے قرآن کا 1/3 کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں اللہ کی پہچان ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر نہیں۔ یہ وظیفہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد
یا عشاء کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ اخلاص 41 بار پڑھو۔ پہلے 3 بار درود ابراہیمی، پھر 41 بار سورہ اخلاص ایک دم دھیان سے توجہ کے ساتھ۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کرو۔ جو بھی دل میں مانگو گے، قرض ہو مانگو، بیماری ہے مانگو، اولاد نہیں مانگو، رشتہ نہیں مانگو، گھر نہیں ہے مانگو، اندر سے ٹوٹ گئے ہو اللہ سے مانگو۔ اب وہ واقعہ سنو جو اس وظیفے کی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نمازوں میں سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یہ صحابی صرف یہی صورت کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ نے صحابی سے پوچھا کہ کیوں؟ صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں اس میں رحمان کی صفت ہے اور مجھے یہ صورت بہت پیاری ہے۔ رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا کہ کہہ دو اللہ بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ یہ صورت اللہ کو پیاری ہے، اور ذی الحج کے ان دنوں میں جب اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، 41 بار یہ صورت پڑھنا سیدھا اللہ کے دل میں اترتا ہے۔ لیکن یہ صرف پہلا وظیفہ تھا۔ دوسرا وظیفہ اس سے بھی زیادہ قدیم اور طاقتور ہے، اور اس کا رشتہ سیدھا اس دن سے ہے جب اللہ نے پہلی بار اپنی پہچان کرائی۔ ابھی تھوڑی دیر میں دوسرا وظیفہ بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک بات جو 10 میں سے 9 لوگ نہیں جانتے ذی الحج کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 دنوں میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے انہیں کبھی اس قدر ذکر کرتے نہیں دیکھا۔ اور وہ تکبیر کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ذی الحج کے دنوں کی پہچان ہے۔ صحابہ بازار میں بھی یہ پڑھتے تھے، گھر میں بھی، راستے میں بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں بازار جاتے، تکبیر پڑھتے تو لوگ ان کے ساتھ تکبیر پڑھنے لگتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب ایک بات جس پر آپ کو آج سے عمل کرنا چاہیے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جب بھی گھر سے باہر نکلیں، جب بھی گاڑی چلائیں، جب بھی کھانا کھائیں، اپنی زبان پر یہ تکبیر رکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور سنو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ایک ایسی رات بھی ہے جس کی عبادت شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہونے کی بات کچھ علماء نے کی ہے؟ وہ رات 9 ذی الحجہ کی رات ہے، یوم عرفہ کی رات ہے۔ حضرت امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی عبادت اور اس رات کی دعا وہ چیز ہے جس میں اللہ کی رحمت اپنے انتہا پر ہوتی ہے۔ اس رات ایک بار بھی سچے دل سے یہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ، لیکن پہلے ایک سوال، آپ نے پہلا کلمہ کب سیکھا تھا؟ 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، امی نے سکھایا تھا یا استاد نے؟ ایک بار کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اور پھر ہم نے یہ کلمہ زندگی بھر پڑھنا بند نہیں کیا، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ کلمہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ صرف اللہ۔ سنو یہ حدیث توجہ کے ساتھ بہت غور سے، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ذی الحجہ میں اس کا کیا خاص رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ذی الحج کے ان تمام اعمال کے بانی ہے، حج انہی کا ہے، قربانی انہی کی یاد میں ہے، ذی الحجہ کا پورا مہینہ انہی کے نقش قدم پر ہے۔ ان کا پہلا اقرار کیا تھا؟
میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 کا ترجمہ ہے۔ یہ اقرار، یہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا راز تھا۔ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ہر نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ، پہلے 3 بار درود، پھر 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آخر میں 3 مرتبہ دعا، درود پڑھیں پھر دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ دن میں 100 بار پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں لائے گا سوائے اس کے کہ جس نے اس پر عمل کیا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ حدیث سنو ایک بار پھر سیدھی بات میں، ایک بار 100 بار یہ پڑھنے سے توجہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پورے دن شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ کوئی اس دن سے بہتر نہیں ہوگا۔ جب تک 100 سے زیادہ نہ پڑھیں بھائی، آپ قرض میں ہیں، روزگار نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے، دل بے چین ہے، 100 بار یہ کلمہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور ذی الحجہ میں جب ہر نیک عمال کا ثواب باقی دنوں سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہ 100 بار ان دنوں میں کیا کیا نہ کر دے۔ سوچئے ان دنوں میں ان دونوں وظیفوں سے بڑھ کر ایک وظیفہ اور بھی ہے، اور یہ وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ کے حکم پر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس وظیفے کی آواز آج بھی کعبہ کے گرد فضا میں گونج رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں تیسرا وظیفہ بتاؤں گا، پہلے ایک واقعہ سنو جو آپ کی روح کو ہلا دے گا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک انسان ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ آسمان صاف تھا، رات کا اندھیرا اچھا چھا رہا تھا، اور اس انسان کے پاس صرف ایک حکم تھا، وہ حکم تھا اللہ کا حکم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل بھی اور دور کے راستوں سے، دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا تو اعلان کر، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر پکارا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور وہ آواز صرف اس زمانے کے لوگوں نے نہیں سنی۔ علماء فرماتے ہیں اس دن جو روحیں ابھی ماؤں کے پیٹ میں تھیں، پیٹ میں بھی نہیں تھیں، جنہیں اللہ نے پیدا کرنا تھا، قیامت تک انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور جواب دیا، لبیک لبیک لبیک۔ بھائی جب آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب دے رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے آئی تھی۔ تیسرا وظیفہ لبیک اللہم لبیک۔ اب تیسرا وظیفہ، اور یہ وظیفہ ان 10 دنوں کا سب سے خاص، سب سے عظیم، سب سے موقد وظیفہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور تمام تعریف تیری، تمام نعمت تیری، تمام بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں صبح اٹھتے ہی لبیک زبان پر، گھر سے نکلتے وقت لبیک زبان پر، نماز کے بعد لبیک زبان پر، رات کو سونے سے پہلے لبیک زبان پر، اور خاص کر 9 ذی الحج عرفہ کے دن اس روز جتنا ہو سکے یہ لبیک پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ اتنا عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ لبیک کا لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کی دائیں اور بائیں طرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اور ان 10 دنوں میں وہ ہر بار جو لبیک کہتا ہے اس کی ایک ایک پکار اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ اور ایک اور بات جو آپ کا دل رلا دے گی، وہ لوگ جو حج نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے جسم میں طاقت نہیں ہے، جن کا ویزا نہیں آیا، اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں کیا۔ یہ لبیک گھر بیٹھے پڑھنا ان کے لیے بھی ان حاجیوں جیسی روحانیت کا ذریعہ ہے۔ جو کعبے آپ کراچی میں ہوں یا لاہور میں ہوں یا لندن میں، دبئی میں، گھر کا ایک کونا جائے نماز اور یہ لبیک، اور اللہ جو عرش پر ہے وہ آپ کی آواز سنتا ہے۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات میں خوب روتے تھے اور دن میں خوب ہنستے تھے۔ ایک سال ذی الحجہ میں وہ حج پر گئے۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں لوگ سب رونے میں مصروف، سب مانگنے میں لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ غریب انسان ایک طرف اکیلا کھڑا تھا، نہ ہاتھ اٹھا رہا تھا نہ رو رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، بھائی تم دعا کیوں نہیں کر رہے؟ اس انسان نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ سے کچھ مانگنے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بھائی، یہ عرفات کا میدان ہے، اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے دیکھنے کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے آنسو بہا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تم بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ جو اللہ سے شرماتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ جو ابھی سے سن رہے ہیں، شاید آپ نے بھی کافی گناہ کیے ہوں، شاید آپ کا بھی دل یہ کہتا ہو کہ میں کس منہ سے مانگوں، لیکن سنو، اللہ کا فرمان ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، تمام گناہ کچھ گناہ نہیں ہے، تمام کے تمام گناہ۔ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ اب صرف ایک کام کرو، آج رات جائے نماز بچھاؤ۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سب کام چھوڑ کر پہلا وظیفہ سورہ اخلاص 41 بار، دوسرا وظیفہ پہلا کلمہ 100 بار، تیسرا وظیفہ لبیک اللہم لبیک جتنا ہو سکے، پھر ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ یا اللہ، میں حاضر ہوں تیری رحمت کے دروازے پر، ایک گناہ گار بندہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ تو نے کہا تھا مانگو میں دوں گا، میں مانگ رہا ہوں، بس اتنا۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ دروازہ ان دنوں میں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے کام آئی تو ایک کام کرو، اس ویڈیو کو ابھی اپنے گھر کے کسی ایک فرد کو بھیجو، امی کو، ابو کو، بھائی کو، بہن کو، کیونکہ ان 10 دنوں میں کسی کو وظیفہ پہنچانا خود ایک عمل صالحہ ہے۔ اور کومنٹ میں لکھو لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتیں، تمام وظیفے، تمام دعائیں ان مبارک دنوں میں قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔